والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والخير كله بيديك والشر ليس إليك۔ امام مسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حدیث نمبر ہے 771 771۔ اس میں اللہ کے نبی نماز میں کون سی دعائیں پڑھتے تھے اس کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں سے شروع میں جہاں ہم ثنا پڑھتے ہیں، استفتاح دعائے استفتاح کی جگہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے اس میں یہ بھی دو الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ سے کہتے تھے الخیر کلہ بیدیک، ہر بھلائی اور ہر اچھی چیز تیرے یہاں سے ہے، یعنی تو ہی اسے پیدا کیا ہے، وہ کرنے کی توفیق تو ہی دیتا ہے۔ بندہ کوئی اچھا کام کرتا بھی ہے، وہ کام اچھا ہے یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا، اور اس کام کو کرنے کی توفیق بھی اللہ نے دی۔ اس لیے والخیر کلہ بیدیک، ہر طرح کی بھلائی، ہر اچھا کام اللہ کی طرف سے۔ والشر لیس الیک، دوسری بات جو فرماتے تھے اللہ کے نبی، برائی جو ہے، غلط ہے، رانگ، یہ تیری طرف سے نہیں ہے۔ والشر لیس الیک، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر اچھی چیز اللہ کی طرف سے ہے جو جس کو ملتی ہے، اور ہر بری چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اس کے عمل سے، بندے کی طرف سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے قضا و قدر، اللہ کا فیصلہ۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز پڑھنا اچھا کام ہے، ایمان والے کے لیے ضروری، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا یہ اس کا فعل ہے، اس کا امر ہے، اسے کہتے ہیں مقدور، مقضی۔ قضا و قدر تو اللہ کا کام ہے، اللہ کا فعل ہے۔ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا کہ نماز اچھی چیز ہے، تمہیں پڑھنا ہے۔ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار بھی اللہ نے بندے کو دیا ہے۔ اب یہ جو بھی کرے گا یہ اس کا اپنا فعل ہوگا۔ ٹائم آیا اس نے نماز پڑھ لیا تو یہ وہ جو قدر ہے اور قضا ہے مقدور ہو گیا، مقضی ہو گیا، یعنی کہ وہ آبجیکٹ بن گیا بندے کا، بندے نے کر لیا ہے۔ اچھا اگر کیا ہے تو بھی اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے ہی بتایا کہ یہ کام اچھا ہے، اور اس کام کو کرنے کی اللہ نے اسے توفیق دی، ترغیب دی، توفیق دی، تبھی تو اس نے کیا ہے۔ برا کام جو ہے اللہ نے فیصلہ کیا کہ نماز چھوڑنا بہت برا عمل ہے، اچھی طرح سمجھایا گیا ہے قرآن و حدیث کے دلائل میں۔ کتنی حدیثیں ہیں نماز کے چھوڑنے پر، کتنے طرح کے عذابات، وہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ تو نماز کا چھوڑنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے، عذاب کا مستحق ہوگا وہ، یہ اللہ نے بتایا ہے، یہ اس کی قضا ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کا ارادہ ہے، اس نے ہمیں بتا دیا۔
اس کے باوجود یہ جو بندہ جسے اختیار ملا ہے یہ ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتا، نہ پڑھنا اس کا عمل ہے، اس کا مقدور ہے، مقضی ہے، نہ پڑھ کر کے اپنے حق میں اس نے برائی اور سزا کا وہ مستحق بن گیا۔ تو اب یہ جو فعل ہے نماز کا چھوڑنا، جو برا عمل ہے، اسے اللہ کی طرف نسبت نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نے کرایا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تھوڑے جو لوگ بولتے اللہ چاہ تو میں برے کام کرتا نہیں، اللہ اگر چاہے تو شراب پینے والے شراب نہیں پیتے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے کب چاہا کہ تم شراب پیو؟ شراب پینا غلط ہے، زنا کرنا غلط ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اس کی قضا و قدر میں ہر برا فعل برا ہے، تقدیر۔ لیکن بندہ جو اپنی تقدیر خود بناتا ہے، جو اس کو اختیار ملا ہے، جب وہ کام یہ کرتا ہے تو غلطی کا ارتکاب اس نے کیا ہے۔ بری چیز کو یہ بتانا کہ یہ برا عمل ہے، اسے سمجھانا، بتانا، یہ برا نہیں ہے۔ اللہ نے کچھ جانور اچھے بھی بنائے جو حلال ہیں، کھانے کے ہیں، کچھ جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو ناجائز ہے، حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ بکرا بنانے والا بھی اللہ ہے اور سور کو بنانے والا بھی اللہ ہے، لیکن ہم چونکہ اس سے دور رہنے کا حکم ہے، اس کے کھانے کا حکم ہے، اس کے کھانے میں ثواب ہے، عمل اچھا ہے۔ بندہ جب اسے کھائے گا تو اس نے اچھا کام کیا ہے، اور کوئی بندہ اگر اسے کھائے گا تو اس کا برا کام ہے۔ اللہ نے تو کلیئر واضح بتا دیا کہ وہ غلط ہے، وہ کام مت کرو۔ اس نے کب چاہا کہ تم غلط کام کرو؟ تو جو بھی تقدیر ہے، اچھی تقدیر، ہم عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، ایمان لا کر بھی اللہ کے بارے میں یہی کہیں گے کہ اے اللہ تیری توفیق سے، تیری ہدایت سے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر صلاحیت دی، پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ ایمان کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، بار بار سمجھایا گیا، میرے سمجھ میں آ گئی تیرے دیے ہوئے عقل سے، پھر میں اچھے کام کرنے لگا، سارا تیرا فضل ہے، تیری وجہ سے ہوا۔ اسی کو کہتے ہیں الخیر کلہ بیدیک وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے، حالانکہ بیماری بھی اللہ نے دی ہے، لیکن بیمار ہونا اچھا عمل نہیں ہے۔ تو اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف کی، یہ کہا کہ میں بیمار ہوتا ہوں، تو بیمار نہیں کرتا، اللہ کیوں بیمار کرے گا؟ اللہ تو سمجھائے گا کہ یہ کام کرو گے تو تم بیمار نہیں پڑو گے۔ ہم بد احتیاطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں۔ تو شر جو ہے، غلط کام، رانگ تھنگس جتنے بھی اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں، بنایا تو اللہ نے ہے، لیکن روکنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ کہ غلط چیز بھی جو بتاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے صحیح چیز کا ہمیں پتہ چلے۔ اگر کفر اور شرک نہ ہو تو پھر ایمان کو بندہ کیسے سمجھے گا؟ کفر کو، شرک کو بتانا یہ کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، بتانے والا تو اچھے ارادے سے بتا رہا ہے نا، وہ تو اچھا کام کر رہا ہے۔ اللہ کے حق میں کفر و شرک کو پیدا کرنا بھی تعریف ہے اس کی، کیوں؟ اسی کے ذریعے سے تو ایمان والا سمجھ پائے گا کہ یہ غلط ہے اور ایمان صحیح ہے۔ اچھے برے میں تمیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چیزوں کو بتاتا ہے۔ بکرا اور گدھا نہ ہو تو کیسے پتہ چلے کہ بکرا کا کھانا حلال ہے، گدھے کا کھانا حرام ہے؟
لیکن اللہ نے جو بنایا دونوں کو ہمیں یہ سمجھانے کے لیے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کے بنانے میں تو اس کی تعریف ہی ہے، دونوں چیزیں بنا کر کے ہمارے سامنے اس نے کلیئر کیا۔ ٹریفک سگنل کو توڑنا غلط ہے، اور اسے توڑے بغیر اس کا خیال کر کے جب سگنل ریڈ ہو رکنا اچھی بات ہے۔ اب دو بھی تمہیں بتایا نا توڑنا، اچھا میں توڑتا ہوں تو تیری غلطی ہے، بتانے قوانین بنانے والوں کی غلطی نہیں ہے۔ کالج میں اسکول میں پابندی سے جانا، ہر پیریڈ کے اندر پریزنٹ رہنا، یہ اچھا عمل ہے، اور کلاس چھوڑ کر ادھر ادھر پھرنا غلط عمل ہے۔ اب جو کلاس میں پابندی سے جائے گا اس نے اچھا عمل کیا ہے، وہ کامیاب ہوگا۔ جو کلاسا چھوڑ کر ادھر ادھر پھرے گا اور یہ کہے کہ کلاسا چھوڑنا بھی تمہیں بتائے نا، ارے بتائے کیا کو بتائے، چھوڑو نہ کو بتائے جی، یہ کرنا غلط، غلطی کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں خود بنایا ہے، لیکن اس کے ادب کا تعلق یہ ہے کہ یہ ہم نہیں کہیں گے، یہ تو کہیں گے خالق السماوات والارض، اے اللہ جو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، میرا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اے سور کے پیدا کرنے والے، پیدا تو اسی نے کیا ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے یہ۔ اس کے پیدا کرنے میں بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ایمان اور کفر کے پیدا کرنے والے۔ ایمان کیا ہے اللہ نے ہمیں بتایا، کفر بھی اسی نے بتایا ہے کہ کفر کیا ہے، لیکن اس کی طرف اللہ کی نسبت نہیں کریں گے۔ کفر بندہ جب کرتا ہے، بندے کے فعل سے وہ کفر بنتا ہے، وہ بری چیز بنتی ہے۔ اصطلاح سے اب کوئی بیان کرنے والا کفر کے بارے میں، شرک کے بارے میں اگر بیان کرتا ہے تو وہ غلطی تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو سمجھانے کے لیے ایمان کو بھی بتا رہا ہے، کفر کو بھی بتا رہا ہے کہ یہ ایمان ہے یہ کفر ہے۔ لیکن سننے والوں میں سے جب ایمان کا راستہ چھوڑ کر جب وہ کفر کرتا ہے تو وہ شر ہے، وہ غلط ہے، بتانا غلط نہیں۔ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنا مصلحت کے لیے ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے کسی کام میں شر، غلط، رانگ نہیں ہوتا، اس کے سارے کام حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، خیر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن بندہ ان سب کاموں کو کرنے کے بعد جسے غلط کہا گیا ہے وہ اپنی تقدیر خود بناتا ہے، غلطیوں میں جاتا ہے۔ کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں، فساد اور گناہ کے کام جب ہونے لگے تو اللہ کی ناراضگی آئی۔ دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے اسے سب معلوم ہے، اس نے سب کھول بتا دیا تھا تقدیر۔ لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کب آیا؟ جب اللہ نے تقدیر بنائی تب نہیں آیا، وہ سب ٹھیک تھا۔ اس تقدیر کے حساب سے جب اللہ نے اس دنیا میں آدم کو بھیجا علیہ السلام، پھر ایک زمانہ گزرا، پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، کفر میں مبتلا ہو گئے، تب اللہ کا عذاب آیا۔ تو یہ سارا جو ہے یہ بندوں کا عمل ہے، ہمارا عمل ہے۔ تو ہر بری چیز، ہر غلط چیز کی نسبت آدمی اپنی طرف کرے گا۔ ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو میرے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لبیک و سعدیک، نماز میں کھڑے ہو کر اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں والخیر کلہ بیدیک، یہ جو میں کھڑا ہوں یہ ساری تیری توفیق سے ہے۔ اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہونا اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، خیر ہے، یہ سب تیری توفیق سے ہوا ہے۔ والشر لیس الیک، لیکن
کوئی نہ کھڑے اللہ کے سامنے، اللہ کی بات نہ مانے، غلط کرے، تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ اس بندے کا اپنا عمل ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر بھلائی، ہر اچھی چیز، ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر برائی، ہر شر اور دنیا میں جتنی بھی نقصان والی چیزیں ہوتی ہیں سب ہمارے عمل کی وجہ سے اسے ہم برا بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔